میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز سامنے آئی ہے نا اور یہ جو ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے کچھ حقائق کو سامنے رکھ لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں مثال کے طور پہ جب میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا اپنی ٹیم سے میں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا سملیرٹیز ہو سکتی ہیں عمران خان میں ہٹلر پہ. اس پہ باقاعدہ طور پہ میڈیا پہ پروگرامز ہوئے ہیں کہ دیکھیں جی یہ عمران خان جو ہے یہ اسی فاشسٹ مائنڈ سیٹ کا لیڈر ہے جس طرح سے ہٹلر ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ہٹلر کی کچھ باتیں یہ تھیں کہ ہٹلر نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتا تھا, ہٹلر نوجوانوں کے ذریعے اپنی تحریک کو فروغ دیتا تھا. ہٹلر جو ہے اس کے ساتھ 1933 میں 1 لاکھ نوجوان تھے اور 1940 میں نوجوانوں کی تعداد جو ہٹلر کی تحریک کے ساتھ جڑی ہوئی تھی وہ 72 لاکھ تھی. ٹھیک ہے, پھر ہٹلر یہ کہتا تھا کہ جرمنی کو دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک بناؤں گا. ہٹلر یہ کہتا تھا کہ میں نیا جرمنی بناؤں گا. ہٹلر جو ہے وہ تعلیمی اداروں اور والدین کے ذریعے سے نوجوانوں کی ٹریننگ کراتا تھا اور انہیں پروپیگنڈا کے لیے تیار کرتا تھا اور پھر ان سے حلف لیتا تھا. اب یہ جتنی بھی باتیں یہ تو کسی بھی لیڈر میں ہوتی, مطلب کہ اگر کوئی آدمی آپ کو انفلوئنس ہی نہیں کر سکتا, وہ اگر اپنے کراؤڈ کو آڈینسز کو مینیپولیٹ ہی نہیں کر سکتا, وہ ان کو لیڈ نہیں کر سکتا, وہ ان کو ویژن نہیں دے سکتا, وہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہماری حالت ہے اور یہاں ہمیں پہنچنا چاہیے, عظمت کے اس درجے پر ہمیں فائز ہونا چاہیے, وہ اگر اس کے اندر یہ ابیلٹی نہیں ہے تو پھر تو وہ تو لیڈر ہی نہیں ہے. تو ایوری لیڈر ہیز سم سملیرٹیز اینڈ یو کین ناٹ ڈینائی دا فیکٹ کہ ایک سرٹن لیول تک تمام لیڈرز تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں کیونکہ وہ لیڈرز ہوتے ہیں. پھر اس سٹیج کے بعد وہ اپنی ان لیڈرشپ کوالٹیز کے ساتھ کرتے کیا ہے, دیٹ از اے سیپریٹ کویشچن. وہاں پہ کوئی سملیرٹی اگر ہے تو بتائیں. مثال کے طور پہ اگر عمران خان کا ماضی دیکھیں تو وہ پہلے کرکٹر تھے, اپنے جوانی میں ہارٹ تھروپ تھے, اس کے بعد 92 کا ورلڈ کپ جیتا, شوکت خانم بنائے, 22 سال سٹرگل کیا, پھر جا کے پرائم منسٹر بنتے ہیں, پھر 3.5 پونے 4 سال حکومت میں رہتے ہیں. اور پھر عمران خان کے فیلیئرز کیا ہیں کہ وہ اکانومی کی بات کرتے تھے 50 لاکھ گھر بناؤں گا, 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, نہیں کر سکے. عمران خان یہ کہتے تھے احتساب کروں گا, لیکن وہ نہیں کر سکے. اس حساب سے اگر ہم ہٹلر کی طرف آ جائیں تو اس کی جتنی ہسٹری ہے وہ بالکل مختلف ہے. مثال کے طور پہ ہٹلر جب چھوٹا تھا بڑا سخت قسم کے حالات اس نے دیکھے, باپ کے ساتھ نہیں بنتی تھی, باپ کے ساتھ کوئی تشدد کے واقعات کے جی اس کا باپ اس کو مارتا تھا, یہ بھی بات سامنے آئی. پھر آرفنز جو بینیفٹس ہوتے تھے اس کے اوپر اس نے اپنی تعلیم حاصل کرنے کی, بڑے ٹف سرکمسٹانسز تھے ہٹلر کے اس زمانے میں. اور پھر اس کے بعد ہٹلر نے فرسٹ ورلڈ وار میں فوجی کی حیثیت سے حصہ لیا, اس کے بعد فوج چھوڑی, اس کے بعد اس نے سیاست کا آغاز کیا اور اس کے بعد 1921 میں وہ نازی پارٹی کا لیڈر بن گیا. اور اس کے بعد 1933 میں وہ جرمنی کا چانسلر بن گیا, یعنی کہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ بن گیا. آپ یہ سمجھ لیں کہ پرائم منسٹر بن گیا, وزیر اعظم بن گیا, حکومت کا سربراہ بن گیا. لیکن 1933 میں جب وہ چانسلر بنا, حکومت کا سربراہ بنا, اس کے 1 سال بعد وہ ریاست کا سربراہ بنا اور اس کے تھوڑی دیر بعد وہ کمانڈر ان چیف بنا. یعنی کہ وہ ایک ہی ٹائم پہ پرائم منسٹر بھی تھا, وہ پریزیڈنٹ بھی تھا, وہ کمانڈر ان چیف بھی تھا. اور کمانڈر ان چیف بننے کے بعد فوری طور پہ اس نے بہت سارے جنرلز کو ان کے عہدوں سے مستعفی کر دیا, ان کو ہٹا دیا, اور اس کے بعد بہت ساروں کی ٹرانسفرز کر دی. اور اس کے بعد اس نے پولینڈ فتح کیا, ڈنمارک فتح کیا, ناروے فتح کیا, برٹن سے جنگ, فرانس سے جنگ, سوویت یونین سے جنگ, امریکہ سے جنگ. 50 ملکوں نے مل کے ہٹلر کے جرمنی پر حملہ کر کے اس کے دور حکومت کو ختم کیا. سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, 6 ملین جیوز مرے اور ملینز آف سویلینز جو ہیں تقریباً وہ پرزنرز آف وار بھی بنے اور اس کے بعد ان کی جانیں بھی گئیں. تو واٹ از دی کمپیریزن دیٹ یو ٹرائنگ ٹو میک؟ ایک طرف اکانومی کا فیلئر ہے, ایک طرف احتساب کا فیلئر ہے, اور دوسری طرف بہت بڑے پیمانے پہ جینوسائیڈ کی بات ہوتی ہے, نسل کشی کی بات ہوتی ہے, عام شہریوں کے قتل کی بات ہوتی ہے. تو میرے خیال میں صرف ایک حلف لے لینے سے آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر ایک ہٹلر چھپا ہوا ہے. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں انہیں اس کے اوپر تھوڑا ریویو کرنا چاہیے.